اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس اسلامی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے، دعا ہے اللہ پاک سے، اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہمیں کامیابی کے ساتھ اپنی منزل مقصود تک پہنچائے۔ انشاءاللہ روز ہم اس چینل میں کچھ نہ کچھ نیا لے کے آئیں گے جو آپ کی روح کو، آپ کے ایمان کو تازہ کرے گا، جو آپ کی روحانی تربیت کرے گا انشاءاللہ۔ ہمارے چینل کو جتنا ہو سکے سبسکرائب کریں، لائک کریں، ٹھیک ہے، اور جتنا ہو شیئر کریں، کیونکہ جتنی دین کی بات کو پھیلایا جائے اتنا زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ جی تو آج سب سے پہلے آج میرا پہلا دن ہے اس چینل پہ، اور آج ہمارا سب سے پہلا جو درس ہے آپ سب کے لیے ہم جو لائے ہیں وہ ہے فضیلت علم، یعنی علم کی فضیلت بتانا میرا مقصد ہے، کیونکہ جب تک آپ سب کے اندر علم کا شوق پیدا نہیں ہوگا تب تک آپ کو مزہ نہیں آئے گا۔ آپ کو جب تک کسی چیز کی اہمیت کا ہمیں پتہ نہ ہونا تب تک ہمیں وہ چیز بے جا لگتی ہے، بے فضول لگتی ہے، بے معنی لگتی ہے، لیکن جب ہم اس کی ویلیو کو پہچان جاتے ہیں، اس کی فضیلت کو جان جاتے ہیں، پھر ہمارے اندر ایک لگن شوق پیدا ہو جاتا ہے اسے حاصل کرنے کا۔ تو آج کا میرا مقصد آپ سب کے اندر یہ شوق پیدا کرنا ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے دیکھیں علم کیا ہے، اس کی کیا تعریف ہے، یہ کیا چیز ہے۔ دیکھیے، علم کا معنی ہوتا ہے جاننا، کسی چیز کو جاننا، کسی بات کو جاننا، کسی چیز کا جاننا، علم حاصل کرنا کسی چیز کا، ٹھیک ہے۔ علماء اور سب فقہا، جتنے بھی فقہا ہیں، ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہر بالغ مسلمان، بالغ سے مراد 18 سال سے بڑا بچہ بچی جو بالغ ہو چکے ہوں، جن پہ تمام شریعت کے حقوق لازم ہوتے ہوں، وہ ٹھیک ہے، حکم سارے جن پہ لاگو ہوتے ہوں، ان علماء اور فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہر بالغ مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، ٹھیک ہے، ان پر اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے 24 گھنٹے یعنی ایک پورے دن رات کی زندگی کو شریعت کے مطابق، شریعت کے احکام کے مطابق گزار سکیں آرام سے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی میرا مطلب بتانے کا یہ ہے، علم کی فقہا یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ علماء کہ دیکھیں ایسا انسان کو بن جانا چاہیے، اس قابل اتنا علم حاصل کر لینا چاہیے کہ وہ اپنے 24 گھنٹوں کو شریعت کے احکام کے مطابق گزارے۔ اب شریعت کے کیا احکام ہیں؟ 5 وقت نماز پڑھو، کس وقت اٹھنا، شریعت کیا کہتی ہے، شریعت کیا کہتی ہے کس وقت سونا چاہیے، شریعت کیا کہتی ہے کس وقت کھانا کھانا چاہیے، شریعت کیا کہتی ہے کس وقت ہمیں کیا کام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں قرآن پاک نے، احادیث نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ کار سمجھا دیا، دے دیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کے شریعت کے احکام کے مطابق زندگی گزار سکے، اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا کہ حلال اور حرام اور پاکی اور ناپاکی میں تمیز اور فرق کر سکے۔ سمجھ آئی؟ یعنی حلال کیا چیز ہے اس کی سمجھ آ جائے، حرام کیا چیز ہے اس کی سمجھ آ جائے، پاک کیا چیز ہے اس کا پتہ ہو، یہ نہ ہو جی کہ استنجا کیے بغیر وضو کر لیں، یا وضو کرتے ہیں تو ہاتھ دھو رہے ہیں، اب دیکھیں ہمارا اگر ایک بال بھی وضو کے دوران یا غسل کے دوران خشک رہ گیا نا تو ہمارا وضو اور غسل نہیں ہوگا۔ جب وضو اور غسل پاکی نہیں جب حاصل ہوگی تو نماز کیسے ہوگی؟ نماز نہیں ہوگی تو اور بھی کتنی باتیں ہم کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو یہ سب کچھ ہمارا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ رائے گاہ چلا جائے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اسی خوف سے اپنا سر منڈوا کے رکھا ساری زندگی کہ کہیں میں نہا رہا ہوں، میں جنابت کی حالت میں ہوں، میں غسل کروں اور میرے سر کا کوئی ایک بال جانے انجانے میں خشک نہ رہ جائے اور میں عبادت سے دور نہ ہو جاؤں، اللہ سے دور نہ ہو جاؤں، صرف اس لیے کہ اتنا زیادہ ضروری ہے علم کو حاصل کرنا، ٹھیک ہے۔ اور یہ دین کا علم ہے، اس کا تو بہت زیادہ اس کا اجر ہے، اس کے سیکھنے کا، اس پہ عمل کرنے کا۔ اگر آپ صرف ایک قرآن پاک کی آیت کو سیکھ رہے ہیں نا تجوید کے ساتھ، قل هو اللہ احد سیکھ رہے ہیں، تو 100 رکعات مقبول نوافل پڑھنے کا ثواب ہے۔ ویسے ہم نفل پڑھتے ہیں، پتہ نہیں ہماری ناپاکی ہوتی ہے نہیں قبول ہوتے، کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، لیکن مقبول ثواب مل رہے ہیں 1 رکعت سیکھنے کا۔ اور اگر قل هو اللہ احد کو ہم ترجمے کے ساتھ سیکھ رہے ہیں تو 1000 رکعات کے برابر ثواب ہے نفل پڑھنے کا۔
سبحان اللہ، اتنا زیادہ اجر۔ اور آپ یہ میری ویڈیو مطلب آپ سننا شروع کر دیں، میرے چینل کو دیکھنا شروع کر دیں، سننا شروع کر دیں، میرے اسلامی چینل کو یا کسی بھی اسلامی چینل کو، اور آپ کی ایک نیت ہو کہ ہم نے اپنی زندگی کا اس کو حصہ بنایا ہوا ہے، ہم نے علم حاصل کرنا ہے روز تھوڑا تھوڑا، تو دیکھیے گا انشاءاللہ اگر آپ اس دوران اللہ آپ سب کو صحت تندرستی دے، عمل دے، مجھے بھی، اگر ہمارے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پاس بلا بھی لیا تو یہ ہے کہ ہم اس وقت میں شہید کی موت مریں گے۔ شہید کی بہت درجے اور بہت فضیلتیں ہیں، ٹھیک ہے، کہ انسان شہید ہو کے فوت ہوتا ہے، اتنا زیادہ اجر ہے کہ علم حاصل کرتے کرتے اگر کوئی فوت ہو جائے تو، کہ اتنا زیادہ علم کا وہ کام ہے، تو آپ سب کے اندر یہ شوق ہونا بہت لازم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ علم ہی وہ چیز ہوتی ہے، دیکھیں، جس کے ذریعے ہم انسان میں اور جانور میں فرق کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور علم ہی وہ نعمت ہے جس کی بدولت آدم علیہ السلام کو کیا ہوا، آدم علیہ السلام کے آگے تمام فرشتوں کو کہا گیا سجدہ کرو، شیطانوں کو کہا گیا سجدہ کرو، علم وجہ بنی۔ علم کیسے وجہ بنی؟ آپ سب نے تو یہ واقعہ سنا ہوگا کہ آدم علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کچھ سوالات پوچھے تو انہوں نے جواب دیا، تو معلوم ہوا کہ ان کے پاس علم تھا، چاہے انہیں اللہ تعالیٰ نے سکھایا تھا لیکن ان کے پاس علم تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کے اوپر کیا عطا کی؟ برتری عطا کی، کہ علم انسان کو اتنا بلند کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور علم ہی وہ کیمیائی سعادت ہے جو مخلوق یعنی ہم بندوں کو ہمارے اللہ سے، خالق سے، اور عبد کو معبود سے یعنی بندے کو جس کی وہ عبادت کرتا ہے اس کے قریب کر دیتا ہے۔ علم ہی وہ ایسی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے، قرآن پاک کی آیت ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، کہ جو جانتا ہے وہ اور جو نہیں جانتا وہ کبھی بھی ایک ساتھ برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اس کے بعد حدیث سے اگر آپ چاہیں میں آپ کو کوئی دلیل دوں تو حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی علم کے راستے کو اختیار کر لیتا ہے نا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے راستے کو بھی آسان فرما دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ عالم، ایک علم رکھنے والے کو، ٹھیک ہے، عابدوں پر 1000 عبادت گزاروں پر فضیلت ہے، ٹھیک ہے، جس طرح چاند کی ستاروں پہ فضیلت ہے نا، اسی طرح ایک عالم کی ایک عبادت گزار پہ بھی فضیلت ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر، حضرت علی نے یہ بھی فرمایا، آگے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جاؤ علم کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو کیونکہ علم تمہیں جنت میں پہنچائے گا۔ اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب ہم سب کو اچھے طریقے سے علم حاصل کرنے کی اور تا قیامت ہمیں اپنی آخرت کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، اصل زندگی یہی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں گزاریں، دنیا تو فانی ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن پھر آخرت آئے گی، اس نے ہمیشہ رہنا ہے، تو ہمیں چاہیے نا کہ ہم اپنی آخرت کے لیے سامان تیار کریں، اپنی آخرت کو بنائیں۔ اب دیکھیں، آپ ایک مال میں جاتے ہیں، وہاں آپ کو ایک چیز مل رہی ہے جس کی گارنٹی 1 سال، 2 سال، 10 سال، 40 سال ہے، لیکن دوسرے مال میں جاتے ہیں وہ آپ کو گارنٹی دے رہے ہیں لائف ٹائم گارنٹی، تو آپ کس چیز کو خریدیں گے، کس چیز کو لینا پسند کریں گے؟ لائف ٹائم گارنٹی والی چیز کو نا۔ تو ایسے ہی دیکھیں کہ اب دنیا ہے یہ 80 سال، 10 سال، 20 سال، 40 سال، اس کی بس اتنی گارنٹی ہے، یعنی اتنی ہماری عمر ہوگی بس جتنی اللہ نے مقرر کر دی ہے۔ اس کے بعد جو موت کے بعد جو آخرت ہے وہ ہمیشہ رہے گی، آخر تک، یعنی کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ اس نے باقی رہنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے نا دنیا اور آخرت میں سے آخرت کو چنیں، دنیا کے آرام کو، دنیا کی موج مستی کو، انجوائمنٹ کو ایک طرف کر کے اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں، اپنے اللہ کو، اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کریں، ان کے نقش قدم پہ چلیں۔ اور آپ سب یہ بات جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو سب سے پہلے وحی نازل ہوئی تھی، سب سے پہلے جبرائیل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہنے آئے تھے، کیا لے کے آئے تھے؟ سب سے پہلی وحی علم کا ہی بیان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل فرمایا وہ علم ہی کے متعلق تھا۔ کیا تھا؟ وہ یہ تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، ٹھیک ہے، یعنی پڑھو، اقرأ پڑھو، بسمی نام کے ساتھ، کس کے؟ ربکا، اپنے رب کے، الذی اس ذات کے جس نے، خلق تمہیں کیا کیا؟ پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ پڑھو، پڑھو سے کیا مطلب ہے؟ علم مراد ہے، یعنی علم حاصل کرو، ٹھیک ہے، پڑھنا علم میں شامل ہے۔
پھر آگے بھی مکمل صورت کے اندر علم کا ہی ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا۔ خلق الانسان من علق میں بھی، پھر آگے اقرأ وربک الاکرم میں بھی، پھر الذی علم بالقلم میں بھی، ٹھیک ہے، علم الانسان ما لم یعلم میں بھی، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شروع میں ہی، ابتدا میں ہی علم سکھا رہے ہیں، اس کا بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا علم جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے انسان کے لیے، اس کے بغیر انسان جانور سے بھی بدتر ہے۔ علم حاصل کرنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ آپ سب کو میری باتوں کی سمجھ آئی ہوگی، علم کی فضیلت کو آپ نے سمجھا ہوگا اچھے طریقے سے، اور میری دعا ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس چینل کے ساتھ جڑے ہیں یا کسی بھی اچھی بات کے ساتھ جڑے ہیں، اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اللہ ان سب کو کامیابی و کامرانی سے نوازے اور مزید برکتیں عطا فرمائے، زندگی کی تمام پریشانیوں کو